السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ پریویس لیکچر میں ہم نے اپنی پوئم نمبر 11 ڈسکس کی تھی، تو آج ہم اپنی پوئم نمبر 12 رباعیات بائی علامہ اقبال اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوپ سو کہ آپ سب کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. میں آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو ویلکم کہتی ہوں. تو جب بھی کسی بھی پوئم کا یا کسی بھی اسٹوری کا یا کسی بھی ناول کا مطالعہ یا پھر اسٹڈی سٹارٹ کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کے پوئٹ یا پھر رائٹر کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا جان لیتے ہیں. اسی طرح میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے پوئٹ کے بارے میں جان سکیں. نو ڈاؤٹ علامہ اقبال جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں، سبھی ان کی لائف سے جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ واقف ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے. تو انٹروڈکشن آف پوئٹ میں نے جو ہے وہ 3 پوائنٹس آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ پوئٹ کی سمجھ لگ سکے. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لائف آف پوئٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے جی امپورٹنٹ ورکس، دین امپورٹنٹ اچیومنٹس. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اپنا سب سے پہلا والا پوائنٹ لائف آف پوئٹ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جی محمد اقبال بورن November 9, 1877 سیالکوٹ پنجاب انڈیا ناؤ ان پاکستان. ڈائڈ April 21, 1938 لاہور پنجاب. was a poet and philosopher known for his influential efforts. He was knighted in 1922. He is our national poet. مینس ٹو سے اس میں آپ کو جو ہے وہ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اور یہ ہمارے پوئٹ بھی ہیں اور یہ فلاسفر بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے یہ جو خطاب دیا گیا تھا یہ 1922 میں ملا. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اپنا نیکسٹ پوائنٹ امپورٹنٹ ورکس آف پوئٹ. میں نے جو ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ صرف چند ایک بکس کے نام جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لاٹ آف ورکس جو ہیں وہ علامہ اقبال صاحب کے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہونے کی وجہ سے اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ صرف ٹو دی پوائنٹ بتائے ہیں. تو بکس میں جو ہے وہ ان کے بانگ درا ہے جو 1924 میں پبلش ہوئی، بال جبریل ہے جو 1935 میں جو ہے وہ پبلش ہوئی، ضرب کلیم ہے جو 1936 میں ہوئی، آرام گاہ حجاز ہے جو 1938 میں پبلش ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا پوائنٹ تھا جی امپورٹنٹ اچیومنٹس. تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جی دا موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹس آف اقبال ور. He raised his voice for the cause of the Muslims of India when they were under British control and were part of the British colony. He also saw a dream of a separate homeland for the Muslims. یہ وہ پوائنٹ ہے، دیکھیں علامہ اقبال وہ شخص تھے جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو بنانے کا خواب دیکھا، اور اس میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے. جب ہم برصغیر میں ہم سب تھے اس وقت جو ہے وہ کنٹرول کس کا تھا؟ برٹش کا. برٹش جو تھے وہ سب جو تھے وہ ہم سب جو ہیں وہ برٹش کے انڈر تھے. تو علامہ اقبال نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا، یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان یعنی ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اور اس وطن کا خواب دیکھنے والا پہلا شخص علامہ اقبال صاحب ہی تھے. اب آ جاتا ہے جی رباعیات. ٹھیک ہے، تو رباعیات یہ لفظ ہے کیا، مطلب کیسے یہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا. تو ہم سب سے پہلے اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، میننگ آف رباعیات. تو اس کا میننگ کیا ہے جی؟ ان دا پرشین لینگویج، پرشین مین فارسی. ٹھیک ہے، فارسی زبان میں رباعیات مینس اے اسٹینزا آف 4 لائنز فارمنگ اے پوئٹک ورس. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے رباعیات وہ نظم ہے جس کے اندر جو ایک سٹینزا ہے وہ 4 لائنوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہو. اب آپ اس کے جو ہے وہ 3 سٹینزاز ہیں، آپ ان 3 سٹینزاز کو دیکھیں تو ہر ایک سٹینزا کے اندر جو ہے وہ 4 لائنیں ہیں. ایک سٹینزا جو ہے وہ رباعی کہلاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس 3 سٹینزاز ہیں، اس لیے اس کو رباعیات کہا گیا ہے. اور
اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کی بریف سمری تو ویسے ہی بریف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پہلے اچھے سے پوئم کے بارے میں سمجھ آ جائے، تاکہ جب آپ سٹینزاز کو پڑھیں، لائنز کو پڑھیں، ورسز کو پڑھیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے۔ تو ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں جی۔ دا پوئم رباعیات مینلی ایڈریسز مسلمس۔ دا پوئٹ بلیوز دیٹ مین ان دا ماڈرن ایج لیکس فیتھ اینڈ کنوکشن. People are selfish and worldly wise. They do not have belief in religious, cultural, and social values. Thus, they are completely lost. Only faith can elevate their personality. Without Muslims, people become slaves of temptations and worldly gains. We need the faith of Abraham, may peace be upon him. He was thrown in fire, but he was saved by his faith. He also believes that the Muslims' harmony depends upon the true faith in Islam. They should not look towards faithless Europe to attain dignity and honor. Ironically, however, Muslims are also unable to lead the world. Their soul is without real feelings. They are disorganized and disillusioned. Thus, they cannot provide comfort to others. دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو علامہ اقبال بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہیں، اور ان کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کا جو جدت پسند انسان ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایمان کی، عقیدے کی کمی ہے۔ اور وہ کمی کیوں ہے؟ کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ خود غرض بن چکا ہے، اسے صرف میٹیریلسٹک پرسوٹ سے جو ہے وہ اس کا لگا لیں غرض ہے۔ وہ اپنی ساری مورل ویلیوز کو کھو چکا ہے، وہ اپنے ریلیجیس کو بھول چکا ہے، وہ اپنی کلچر ویلیوز کو کھو چکا ہے، وہ اپنی سوشل ویلیوز کو کھو چکا ہے۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ مکمل طور پہ خود کو گم کر چکا ہے، اور ایک ایمان ہی ہے ہمارا یا عقیدہ ہی ہے ہمارا جو ہماری شخصیت کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، لیکن آج کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو غلام بنا چکا ہے۔ وہ کوئی بھی مادی چیز کو دیکھتا ہے، میٹیریلسٹک پرسوٹس کو دیکھتا ہے، ورلڈلی گینز کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کو ٹیمپٹ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ ایک قرآنک جو ہے وہ ریفرنس علامہ اقبال نے یوز کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین اتنا پختہ تھا، ان کو یقین تھا کہ جس خدا پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کو ضرور بچا لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی مدد جو تھی وہ بالکل غیب سے کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس سب کا جو ہے وہ اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ قرآن میں بے شمار ہیں اور ہمیں ملتی بھی ہیں، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ ہارمنی کی، یونٹی کی بہت اشد ضرورت ہے، جو کہ ہم سب نے جو ہے وہ اس کو کھو دیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کا مسلمان چاہ رہا ہے کہ اس کو آنر بھی ملے، اس کو ڈگنیٹی بھی ملے، اس کا رتبہ بھی بڑھے، اس کی فیم بھی بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو یورپین یا ویسٹرن کلچر کی طرف جو ہے وہ لگا کے بیٹھ چکا ہے، اور وہ اپنی تمام امیدیں انہی ویسٹرن کلچر سے رکھ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو الوژن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، دھوکے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان خود کو کمفرٹ فیل نہیں کر رہا۔